اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1982 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت 40 سے ہوگا. 53/40. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے 4 لفظوں کی 2 آیتوں میں اپنے معاشی اور سیاسی اور معاشرتی نظام کی بنیادیں اس اجاز کے ساتھ رکھ دی ہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے نوع انسانی کے لیے غیر متبدل اصولوں کا کام دیتی. 4 لفظوں کی 2 آیتیں، یہی ہے قرآن کی جامعیت کا ثبوت. وہ اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے. معاشی نظام کی بنیاد، جو محنت نہیں کرتا اس کا کوئی حق نہیں، دوسروں کی محنت کو لے جائے. اور دوسری چیز اس نے کہی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا. آپ نے غور فرمایا کہ کس جامعیت سے قرآن نے 2 بنیادی اصول بیان کر دیے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم صدر اول کے بعد مسلمانوں کے پاس، امت کے پاس محفوظ تھا، یہ آیتیں اس میں موجود تھیں. اس کے باوجود جو ہمارے ہاں یہ معاشی نظام سرمایہ دارانہ آ گیا کہ جس میں محنت کرنے والے بیچارے کو تو روٹی تک نصیب نہیں، اور جو محنت نہیں کرتا اس کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے جو اس غریب کے بیٹوں کو بھی نہیں ملتا. وہ سب ذمہ داریاں دوسروں کے سر پہ ڈالی جاتی تھی. یعنی پورا نظام آپ کا جتنا تھا وہ ان اصولوں کے خلاف تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں موجود تھیں، قرآن محفوظ تھا، اور قرآن تو مسلسل امت کے پاس چلا آ رہا ہے، ہر گھر میں قرآن موجود چلا آ رہا ہے، تو پھر ہوا کیا یہ؟ میں نے عرض کیا کہ بس ایک ذرا سی ٹیکنیک انہوں نے اختیار کی اور اس سے سارا ہی یہ قرآن کا نظام الٹ کر رکھ دیا. کہا یہ کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا، یہ قیامت کی بات ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں کی بات نہیں ہے. یہاں محنت کرنے والے کو کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ محنت نہیں کرتا وہ سب کچھ اس کا استحصال سے، سلب و نہب سے چھین کر لے جائے گا. یہاں ذمہ داری کسی کی ہوگی، لاد دی جائے گی کسی اور کے اوپر. یہاں تو یہ نظام چلے گا. اور یہ جو نظام قرآن نے کہا ہے نا، یہ در حقیقت قیامت کی بات ہے. تو میں نے ایک حصہ اس کا تو پچھلی دفعہ ہی سامنے آ گیا تھا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قیامت کی بات تو ہے وہاں، اس لیے کہ وہاں صرف خدا کا قانون چلتا ہے. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ تمہاری دنیا میں بھی جہاں خدا کے قانون کے مطابق معاشرہ اور نظام قائم ہوگا، وہاں بھی یہی کیفیت ہوگی. وہ قیامت کی خصوصیت کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ ہوگا، وہاں یہ کیسے ہوگا؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کہ وہاں حکم صرف خدا کا چلے گا. اور یہاں اس نے یہ کہہ دیا کہ اپنے معاشرے میں خدا کا حکم صرف چلاؤ. تو جب معاشرے میں خدا کا حکم یہاں چلے گا، وہی بات خصوصیت جو قیامت کی بتائی گئی ہے. تو جو کچھ قیامت کے متعلق کہا ہے کہ وہاں اس طرح سے عدل ہوگا، اس طرح سے محنت کا
حاصل ملے گا، یہ چیزیں وہاں ہوں گی، تو اس نظام میں وہی کچھ ملنا شروع ہو جائے گا، تو دونوں تو قیامت اور یہاں کا یہ نظام ایک یکساں ہو گئے، تو یہاں کا یہ نظام ایک یکساں ہو گئے۔ لیکن ان کی تعویل یہ تھی کہ نہیں، یہاں تو جس طرح سے ہوگا وہ ہوتا رہے گا، اور یہ قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے۔ تو میں نے ایک تو پچھلی دفعہ کچھ آیتیں آپ کے سامنے لایا تھا جہاں یہ تھا کہ یہی ہوگا، یہ اسی کا نام انقلاب ہے جو لانا چاہتا ہے قرآن، کہ اس دنیا میں نظام ایسا قائم ہو جائے جیسا تم سمجھتے ہو کہ خدا کا نظام قیامت میں قائم ہوگا۔ یہی چیز تھی۔ اقبال نے کہا کہ سخن ز نامہ و میزاں دراز تر گفتی، قیامت کے میزان اور عدل اور نامے کا تو بہت لمبی چوڑی باعث سے کہا کہ باتیں تم نے کی، ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود، اور یہاں کی قیامت تجھے نظر نہیں آتی، وہاں کی قیامت کی باتیں کرتا ہے تو۔ یہاں کا جہنم نہیں نظر آتا ان کو، وہاں کی بات ہے یہ۔ اب اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذرا مزید تشریح طلب ہے، اس لیے کچھ دو چار حوالے اس درس میں بھی میں پہلے اسی کے لوں گا کہ یہ اسی دنیا میں یہ کچھ ہوگا، بشرطے کہ خدا کا جو نظام ہے، اس کا جو حکم ہے وہ کار فرما ہو اس دنیا کے اندر، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ سورہ الانعام 6/100 غالباً 65 ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یہ ہے وہ نظام جو خدا کے احکام کے مطابق جب نظام قائم ہو تو یہ اس کے اندر ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہے۔ اچھے ہیں تو بھی اس کو اچھے نتیجہ ملنا چاہیے، غلط ہیں اسی کو یہ ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ بات نہیں ہے، یہ نظام ہونا چاہیے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء کرام، کتابیں، نظام، سب کچھ خدا نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ دیا تھا۔ قیامت میں یہ کچھ ہوتا تو اس کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ کچھ یہاں بھیجنے کی، قیامت میں تو سب وہاں جائیں گے، وہ اپنا حکم چلا لے گا۔ یہی وہ آیت جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ پہلے تو یہ آ گیا کہ وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو بھی جس قسم کا کام کرے گا اسی قسم کا نتیجہ اسے بھگتنا ہوگا۔ یہاں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وہی آیت یہاں آ گئی۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریاں آپ پوری کرے گا۔ اور اس کے بعد اس دنیا کے بعد کی صورت ہے ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تختلفون، پھر جو تم جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو نا، خدا کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس کے احکام نافذ کیے جائیں گے تو وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اب هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، یہاں ہی ہے کہ اس دنیا میں بھی تمہیں تمکن عطا کیا جائے گا، اس دنیا میں حکومت بھی عطا کی جائے گی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم کیا کرتے ہو، اس میں اختیارات دیے جائیں گے، اقتدار۔ ان ربا کا سریع العقاب، وہ پیچھا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، دیر نہیں لگاتا وہ۔ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ تو ساتھ کے ساتھ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے قانون مکافات عمل کی روح سے وہ نتیجہ محسوس شکل میں کب ظاہر ہو کر سامنے آتا ہے، اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔
وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہ اگر اس چیز سے باز آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر انہ لغفور الرحیم وہ حفاظت کا سامان بھی دے دیتا ہے. لیکن وہ تو سریع الحساب ہے، ساتھ کے ساتھ عمل کا نتیجہ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے اوپر. دوسرے مقام پہ ہے، یہ ہے 6/165-66 میں نے عرض کیا. سورہ بنی اسرائیل 17/15. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے. تو یہ تو یہاں ہی چلنے کی بات ہے نا، ہدایت تو اس دنیا کے لیے ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے اس کا خمیازہ بھی اسی کو خود بھگتنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صحیح راستے پہ چلے تو وہ غلط منزل پہ پہنچ جائے اور غلط راستے پہ چلے اور صحیح منزل پہ پہنچ جائے. جس قسم کا راستہ اختیار کیا ہے اسی قسم کی اس کی منزل اور آخری اٹھانا جہاں پہنچے گا. اور اس کے بعد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہی آیت یہاں آگی لا تزر وازرۃ. اور اس کے بعد یہ کہ یہ یہیں کچھ ہوگا ولا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. یہ قوموں کے اوپر جو تباہی آتی ہے پہلے ہم اس قوم میں رسول بھیجتے ہیں جو آگاہ کرتا ہے انہیں کہ غلط راستہ یہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے، اس پہ چلو گے تو یہ ہوگا، اس پہ گامزن ہوگے تو یہ ہوگا. یہ وارننگ اس قوم کو دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود کون سا راستہ اختیار کرتی ہے، اس کے مطابق اس کا نتیجہ بھگتتی. اور قرآن کریم نے تو تمام اقوام سابقہ کی داستانیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے یہ کیا تو یوں تباہی آئی. تو اگر وہ تباہیاں قیامت میں ہی آنی ہیں، وہ تو یہاں مثالیں دیتا ہے ان اقوام کی جن کے اوپر تباہیاں آئیں ان کے غلط نظام کی وجہ سے. وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم ان کی بستیوں کے کھنڈرات پہ سے دن رات گزرتے ہو، دیکھو تو صحیح ان اینٹوں کے اوپر کیا لکھا ہے ان قوموں کے متعلق. تو یہ تو یہاں کی باتیں ہیں ساری. 17/15 متعدد آیات ہیں جن میں بالتصریح یہ کہا ہے کہ اسی دنیا کے اندر یہ نتائج جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. 16/97 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ. جو بھی مرد ہو عورت ہو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اگر وہ زندگی بسر کرے تو ہم اسی دنیا میں نہایت خوشگوار زندگی اس کی بنا دیں گے. یہی بن رہی ہے حیات طیبہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.